حضرت مریم بنت عمران بنی اسرائیل کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے۔ قرآن میں 12 جگہ ان کا نام آیا ہے اور ان کے نام سے ایک مکمل سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ ان کے والد حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام بچپن ہی سے بڑی نیک سیرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی تمام عورتوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی تھی۔ پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے اپنی منت کے مطابق ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں بیت المقدس کی عبادت کے لیے وقف کر دیا اور اونچی جگہ پر ایک کمرہ ان کی عبادت کے لیے خاص کر دیا۔ وہ ہر وقت عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر بغیر موسم کے عمدہ پھلوں کے ذریعہ ان کی نشو و نما اور پرورش فرمائی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بشارت دی کہ تمہیں ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے والا ہوگا اور بچپن ہی میں لوگوں سے بات کر کے آپ کی پاک دامنی کی شہادت دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناموں کا ذکر مختلف اعتبار سے 59 مرتبہ کیا ہے۔ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام کسی ضرورت کی وجہ سے بیت المقدس کی مشرقی جانب گئی ہوئی تھی کہ اچانک ایک فرشتے نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، لڑکا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا اللہ کا فیصلہ ایسا ہی ہے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بہت تعجب کیا اور کہا مریم تم نے یہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور بچہ بول پڑا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ میں جہاں کہیں بھی رہوں خدا نے مجھے بابرکت بنایا ہے اور آخری دم تک اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ میری پیدائش، میری وفات اور پھر دوبارہ زندہ ہونا میرے لیے خیر و برکت اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ بچے کی ایسی بات سن کر قوم حیران رہ گئی اور حضرت مریم علیہ السلام سے ان کی بدگمانی عقیدے میں بدل گئی۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی اور ان کی بدگمانی دور ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت و پرورش ماں کی شفقت میں ہوتی رہی، مگر پھر بھی قوم کے شریر لوگوں کی طرف سے ان کی پیدائش پر بدگمانی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو حضرت مریم علیہ السلام دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ قوم اور ہیرود بادشاہ کے ڈر سے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں مصر چلی گئی اور 12 سال وہاں رہنے کے بعد پھر ان کو لے کر بیت المقدس واپس آ گئی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 23 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبوت عطا فرما کر آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی۔ انہوں نے کفر و شرک کے خلاف اپنی دعوت و توحید کا آغاز کیا